بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹائٹل ہے دا پرابلم آف ایول، برائی کا مسئلہ۔ یہ بہت ہی بڑا پرابلم سمجھا جاتا ہے اس زمانے میں انٹلیکچوئل لیول پر، اور اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا کے نہ ہونے کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ دنیا میں ایول ہے۔ دیکھیے، پہلے زمانے میں یعنی سائنس سے پہلے زیادہ تر لوگ خدا کو مانتے تھے، لیکن پھر بھی ایسے لوگ تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے، جس کو کہتے ہیں ایتھیزم۔ تو ایتھیسٹ تھے پہلے بھی، لیکن کم تھے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ خدا دیکھنے میں نہیں آتا، خدا آبزرویبل نہیں ہمارے لیے، تو ہم کیسے مانیں کہ وہ ہے؟ تو ناقابل مشاہدہ ہونے کی بنا پر وہ خدا کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ لیکن سائنس کے زمانے میں یہ آرگومنٹ ختم ہو گیا۔ تو اب آج کے جو ایتھیسٹ ہیں انہوں نے ایک نئی بیس تلاش کر لی ہے، وہ ایول ہے۔ سائنس کا جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے پچھلے چند سو سالوں میں، تو اس نے ایک بہت بڑی چیز بتائی ہے انسان کو۔ اس پر بہت ساری کتابیں ہیں، میں صرف ایک کتاب کا ریفرنس دوں گا۔ ایک بہت بڑا برٹش سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے سر آرتھر ایڈنگٹن۔ اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سائنس آف انسین ورلڈ، دی سائنس آف انسین ورلڈ، یعنی نہ دکھائی دینے والے دنیا کی سائنس۔ یہ کتاب 1929 میں پہلی بار چھپی۔ اس کتاب کا خلاصہ میرے لفظوں میں یہ ہے کہ there is a world but it is completely unseen to man. Science has discovered that there is a world but it is unseen to man. سائنس نے دریافت کیا ہے کہ یہاں ایک دنیا ہے، ایک ورلڈ ہے، لیکن وہ قابل مشاہدہ، آبزرویبل نہیں ہے۔ دیکھیے، جب تک دنیا میں ایٹم کی تھیوری تھی تب تک سمجھا جاتا تھا کہ ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب ایٹم ٹوٹ گیا معلوم ہوا کہ ایٹم کے آگے بھی چیزیں ہیں جن کو الیکٹران کہا جاتا ہے، تو وہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ الیکٹران کو ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ وہ ویوز آف پرابیبلٹیز ہیں۔ الیکٹران جو ہیں وہ سائنٹیفکلی وہ مسلسل طور پر حرکت میں ہوتے ہیں، جیسے ستارے اور سیارے حرکت میں ہیں، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتے۔ تو نے کہا کہ وہ ویوز آف
پرابیبلٹیز ہیں. تو ایڈنگٹن ایک سادہ مثال دیتا ہے اپنی کتاب میں کہ جس میز پر میں کام کر رہا ہوں وہ ڈبل میز ہے. یہ ٹیبل جو ہے دوہرا ٹیبل ہے. ایک وہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں بظاہر ٹھوس ہے. ایک اور ٹیبل ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے الیکٹران کا مجموعہ. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز اپنے فائنل انالیسس میں ایٹم ہے ایٹم الیکٹران پر ختم ہوتا ہے. تو پوری دنیا ویوز آف پرابیبلٹیز ہے. تو خالص سائنس کے اعتبار سے یعنی ہیومن نالج کے اعتبار سے یہاں کوئی بھی چیز قابل مشاہدہ نہیں ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہوا کہ جب تخلیق بھی قابل مشاہدہ نہیں ہے تو خالق کیسے قابل مشاہدہ ہو جائے گا؟ جب جو مخلوقات ہیں، جو تخلیق ہے، وہ بھی ہمارے لیے آبزرویبل نہیں ہے، تو جو خالق ہے وہ کیسے آبزرویبل ہو جائے گا؟ تو یہ انڈائریکٹ وے میں خدا کے وجود کا ثبوت بن گیا. برٹرڈ رسل نے اپنی کتاب ہیومن نالج میں تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ جو تحقیق ہوئی ہے سائنس میں، اس کا بہت بڑا اس سے ایک بات بہت بڑی ثابت ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں آرگومنٹ جو ہوتا تھا وہ ڈائریکٹ ایویڈنس پر بیس کرتا تھا. ایسی ایویڈنس جو ہم دیکھیں جس کو ہم توڑ سکیں، اسی کے بیس پر کوئی آرگومنٹ قائم کیا جاتا تھا. اب انفرینشیل آرگومنٹ بھی ویلڈ ہو گیا. انفرینشیل آرگومنٹ بھی اتنی ویلڈ ہوگا جب تک کہ ڈائریکٹ آرگومنٹ. چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ اس نئی تحقیق کے مطابق جو تھیولوجین جو دلیل دیا کرتے تھے خدا کی ڈیزائن کو لے کر کے کہ دنیا میں بہت بڑی ڈیزائن ہے، تو جہاں ڈیزائن ہے وہاں ڈیزائنر اپنے آپ ثابت ہو جاتا ہے. ویئر دیر از ڈیزائن دیر از اے ڈیزائنر. جو کہتے ہیں آرگومنٹ فرام ڈیزائن. تو آرگومنٹ فرام ڈیزائن جو ہے بیس کرتی تھی انفرنس پر. لوگ اس کو نہیں مانتے تھے، لیکن اب تو ساری سائنس ہی انفرنس پر بیس کرتی ہے. سائنس میں جتنی بھی چیزیں مانی جاتی ہیں بطور فیکٹ، وہ سب بھی کیا ہے؟ انفرنس پر بیس کرتی ہے. مثال طور پر ایوولوشن تھیوری جو مانتے ہیں لوگ، وہ سرتاسر انفلوئنس پہ بیس کرتی ہے، آبزرویشن پر نہیں. یہی طرح دوسری چیزیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خود انسانی جو علم ہے، ہیومن نالج ہے، اس کے مطابق ہی خدا کا وجود ثابت ہو گیا. کیونکہ بیس ختم ہو گئی جو پہلے تھی کہ ہم دیکھیں گے تو خدا کو مانیں گے. اب معلوم ہوا کہ جو چیزیں آپ مانتے ہیں وہ بھی آپ نہیں دیکھتے تو کیوں مانتے ہیں اس کو آپ؟ یا تو ہر چیز کو انکار کر دیجیے یا تو خدا کو مانیے. تو ایک نظریہ پیدا ہوا، اس کو کہتے ہیں وہ اگنوسٹسزم. یہ کہنے لگے وہ لوگ اب کچھ نہیں جانتے، لیکن یہ کوئی نظریہ نہیں ہے. اگنوسٹسزم جو ہے کوئی ورکیبل تھیوری نہیں ہے، اس لیے کبھی بھی زیادہ مقبول نہیں ہوا یہ. تو اب جو انہوں نے کیا دلیل اختیار کی ہے، وہ دلیل ہے ایول بیسڈ. اس کو کہتے ہیں پرابلم آف ول.
یعنی اگر خدا ہے تو دنیا میں ایول کیوں اتنی زیادہ ہے؟ خدا ہے تو اتنا ظلم کیوں ہے، کرپشن کیوں ہے، فساد کیوں ہے؟ یہ سب جو ایونٹس ہیں دنیا میں وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ گاڈ ہے تو گاڈ کو آل رائٹ ہونا چاہیے. آل رائٹ ہونا چاہیے تو وہ دنیا میں بھی کیوں نہیں ہر چیز کو ٹھیک کر دیتا. مطلب یہاں جسٹس ہو، یہاں پر ہر چیز پرفیکٹ ہو، ہر چیز آئیڈیل ہو. ایسا کیوں نہیں؟ جب ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خدا نہیں ہے. دیکھیے یہ بہت ہی بہت بڑا ایشو ہے، اس کو سمجھیے. میں نے اس پہ اتنا غور کیا ہے، میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ پیدا ہوا ہے اس لیے کہ لوگ اپنے مائنڈ سے ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں لائف کو. حالانکہ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہیے، سب سے پہلے آپ کو جاننا چاہیے واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. جس نے پیدا کیا ہے اس کا تخلیقی منصوبہ کیا ہے، اس کو جانیے. تو خالق کی جو پلاننگ ہے اس کے مطابق ایکسپلین کیجیے، نہ کہ اپنے مائنڈ سیٹ سے آپ ایکسپلین کرنے لگیں. تو خالق کی پلاننگ کیا ہے؟ خالق کی پلاننگ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کو، تو اسی چند سال کے نہیں، انسان جو ہے ایک ایٹرنل بینگ ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں، پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. تو پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹیسٹ پیریڈ ہے. اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کیا ہے؟ وہ ہے ریوارڈ پیریڈ. اس بات کو جب تک آپ نہ سمجھیں آپ لائف کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. یہاں میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیشگی طور پر بارائز سیکنگ اینیمل بنایا ہے. یہ موت کے بعد جو دنیا ہے اس میں جنت ہے، پرفیکٹ ورلڈ، آئیڈیل ورلڈ، جہاں انسان کی تمام ڈیزائر پوری ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کئی چیزیں پیشگی طور پر رکھ دی ہیں. فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے اندر اچھے اور برے کی پہچان ہے، انسان کے اندر عقل ہے، انسان کے اندر سوچنے کی طاقت ہے وغیرہ. اسی کے ساتھ انسان کے اندر بہت اسٹرانگ ڈیزائر ہے آئیڈیل کو پانے کے لیے، یعنی جنت کو پانے کے لیے. ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بہت زیادہ اسٹرانگ اس کے اندر خواہش ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا پائے جہاں اس کو فلفلمنٹ ملے، پورا فلفلمنٹ، اس کی جہاں ڈیزائر پوری ہو. بہت اسٹرانگ جذبہ انسان کا ذریعہ ہے. وہ جذبہ کس کے لیے ہے؟ وہ جذبہ ہے پیراڈائز کے لیے. تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ایوری ہیومن بینگ از پیراڈائز سیکنگ اینیمل. ہر انسان جنت کا متلاشی ہے. لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے جاننے کا وہ یہ ہے کہ جنت خدا نے پری ڈیتھ پیریڈ میں نہیں رکھی، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں رکھی ہے. تو سارے جو دنیا میں ایول ہے، سو کالڈ ایول، اس لیے ہیں کہ آدمی اسی پری ڈیتھ پیریڈ میں چاہتا ہے کہ وہ اپنی جنت پالے. اس کے لیے سب الٹ پلٹ ڈالتا ہے، وہ آخر میں ناکام بڑھتا ہے. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی نہیں دنیا میں، پری ڈیتھ پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی نہیں، وہ تو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہے. تو جتنے بھی ظلم ہے، کرپشن ہے، جو کچھ بھی ہے، اس لیے ہے کہ آدمی دنیا میں وہ چیز اچیو کرنا چاہتا ہے جو یہاں اچیویبل نہیں ہے. اس سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایول. پرابلم آف ول جو کہتے ہیں وہ اس میں
مس یوز آف فریڈم ہے. وہ ایول نہیں ہے, وہ مس یوز آف فریڈم. کیونکہ دیکھیے اگر انسان کو آزادی نہ دی جائے تو کیسے ٹیسٹ ہوگا اس کا, کیسے اس کا سلیکشن ہوگا کہ کون امتحان میں پورا اترا, کون پورا نہیں اترا. تو آزادی ضروری ہے دینا انسان کو, لیکن آزادی جب ہے تو اس بار کے مس یوز آف فریڈم بھی حاصل ہے اس کو. جب آپ آزادی دیں گے تو وہ آزادی آپ کنٹرول فریڈم نہیں ہو سکتی ہے, ٹوٹل فریڈم رہے گی. جب ٹوٹل فریڈم رہے گی تو آدمی کو یہ بھی رائٹ رہے گا کہ اس کو مس یوز کرے. تو ایول, آل دا ایولس آر فینامنا آف مس یوز آف فریڈم. یہ ہے بیسک بات جس کو جاننا چاہیے. رہنمائے زندگی. اور اس کی جڑ میں کیا ہے؟ اس کی جڑ میں ہے کہ انسان کے اندر بہت ہی اسٹرانگ ڈیزائر ہے آئیڈیل ورلڈ کو پانے کی. اسی کے لیے آدمی دوڑتا ہے. تو انڈیویجول لیول پر بھی آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی اس دنیا میں اپنے لیے ایک آئیڈیل ورلڈ بناؤں اس دنیا میں. پھر یہ جو پولیٹیکل جو ٹکراؤ ہے, چاہے مسلم ورلڈ میں ہو چاہے نان مسلم ورلڈ میں, سارا اسی لیے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آئیڈیل سسٹم بنائیں, آئیڈیل گورنمنٹ بنائیں, آئیڈیل سماج بنائیں. اس کے لیے لڑتے رہتے ہیں اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بن نہیں سکتا. جو چیز اچیویبل ہے صرف پیراڈائز میں, یعنی پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں, اس کو چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں حاصل کر لیں. اسی سے آتا ہے کرپشن, اسی سے آتا ہے بلڈ شیڈ, اسی سے آتی ہے وار, اسی سے آتا ہے ٹکراؤ, سب کچھ ہی سے آتا ہے. تو قرآن میں دیکھیے دو آیتیں پر غور کیجیے. ایک آیت قرآن میں ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, یعنی تم کو ہر وہ چیز دی جو تمہاری نیڈ کو پورا کرنے والی تھی. یعنی اکارڈنگ ٹو نیڈ سب کچھ دے دیا, اکارڈنگ ٹو نیڈ, بقدر ضرورت. انسان کو اس دنیا میں بقدر ضرورت سب کچھ دے دیا. دوسری آیت ہے جنت کے بارے میں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کے تم کو اندر خواہش ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنت اکارڈنگ ٹو ڈیزائر ہے اور موجود دنیا اکارڈنگ ٹو نیڈ ہے. یہ ہے فرق. تو اگر ہم خدا کے اس کریشن پلان کو جانیں تو ہم کیا کریں گے؟ دنیا میں ہم اکارڈنگ ٹو نیڈ پر قناعت کریں گے, اکارڈنگ ٹو نیڈ پر ہم مطمئن رہیں گے. یعنی ہماری ضرورت اگر پوری ہو رہی ہے, بقدر ضرورت ہم کو سب کچھ مل رہا ہے, تو ہم اس پر مطمئن ہو کر الحمدللہ کہیں گے. لیکن جب ہم خدا کے تخلیق کے اصولوں کو نہ سمجھیں تو کیا کریں کہ ہم دوڑیں گے کہ ہماری ساری خواہشیں پوری ہوں. یعنی اکارڈنگ ٹو ڈیزائر ہم کو سب کچھ ملے. تو اس کے لیے ہم سب کچھ الٹ پلٹ ڈالیں گے. ہم لڑائی بھی کریں گے, خون بھی بہائیں گے جیسا کہ ہو رہا ہے. تو پوری تاریخ اسی میں ٹریس ہوتی ہے, پوری تاریخ. تو ایک ہے دیکھیے کنٹینٹمنٹ کا طریقہ, ایک ہے لسٹ کا طریقہ. کنٹینٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اکارڈنگ نیڈ پر راضی ہو جائیں. لسٹ یہ ہے کہ آپ اکارڈنگ ٹو ڈیزائر کے پیچھے دوڑیں. لیکن چونکہ وہ اس دنیا میں پاسبل نہیں ہے, اس لیے اب دیکھیے کہ آج کل جو کوشچن بہت زیادہ آ رہا ہے, ایکولوجیکل پرابلم. ایکولوجیکل پرابلم کیا ہے؟ ایکولوجیکل پرابلم ہے سارا کا سارا لائف اسٹائل کی وجہ سے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو اندھادھند چیزیں, مور اینڈ مور. آدمی چیزوں کو اندھادھند چاہتا ہے کیونکہ خواہش تو اندھادھند ہے, سب کچھ چاہتا ہے سمیٹنا. حتیٰ کہ ساری دنیا اس کو, حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا تم کو کسی کو دے دی جائے
تب بھی اس کی لسٹ پوری نہیں ہوگی. اس میں دیکھیے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر یعنی انسان کے اندر انلمیٹڈ ڈیزائر تو ہے، لیکن جو ہمارا باڈی ہے، ہماری جو پرسنالٹی ہے، وہ خود بھی لمیٹڈ ہے. یعنی ساری دنیا اگر حاصل بھی کر لیں آپ تو کیا کریں گے؟ اسے انجوائے نہیں کر سکتے. انجوائے کرنے کی کیپیسٹی بھی لمیٹڈ ہے. ایک طرف چیزیں لمیٹڈ ہیں، دوسری طرف انجوائے کرنے کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ دولت اکٹھا کر لیتے ہیں، بہت زیادہ پاور آ جاتا ہے، وہ سب کے سب کیا ہے، سب جو ہے یعنی میڈیسن پہ جیتے ہیں. طرح طرح کی بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں. کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ڈائبٹک ہو گئے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. تو یہ کیوں ہے کہ آدمی کی انجوائے کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو اب اگر وہ چاہے کہ انلمیٹڈ طور پر وہ انجوائے کرے چیزوں کو تو کیا ہوگا؟ انجوائے نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، آخر میں مر جائے گا آخرکار. تو یہ اس میں کریشن پلان آف گاڈ کو نہ جاننے کی وجہ سے اتنی ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی انسان جو ہے اپنی فریڈم کو مس یوز کرتا ہے. مس یوز کر کے وہ نیڈ پر قناعت نہ کر کے دوڑتا ہے ڈیزائر کی طرف. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ساری ڈیزائر وہ پاتا نہیں اور پھر پریشر میں بننا پڑتا ہے اس کو. اور اگر کوئی بہت زیادہ سامان اکٹھا بھی کر لے تو بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کو، وہ اس کو انجوائے نہیں کر پاتا. ہر بات بگڑی ہوئی ہے، ساری بات بگڑی ہوئی. اور اس کی جڑ میں کیا ہے؟ پیپل آر unaware of the creation plan of God.